ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر اہل علم، اہل دانش، اہل فہم و عقل اس وقت کچھ غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ اس پر غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس وقت ہندوستان میں جو تحریکات چل رہی ہیں اور جس انداز سے ہندوستان کو ایک نیا رخ دینے کی فکر اور کوشش کی جا رہی ہے، اس کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو، تمام اہل دانش کو، اہل فکر کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ اس وقت مسلمان کیا کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سے طبقے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، ان پڑھ طبقہ بھی ہے، اور پڑھے لکھوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو دین کو پڑھے ہوئے ہیں اور ایک وہ جو دنیا کو پڑھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہندوستان کے مسلمانوں میں بڑے بڑے تین طبقات ہم کو ملتے ہیں۔ ایک ان لوگوں کا جو دونوں قسم کے علم سے عاری اور خالی اور جاہل ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، اور تیسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے علوم اسلامیہ اور علوم دینیہ کو پڑھا ہے، علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفتیان ہیں، محدثین ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں غور و فکر اور غور و خوض کرنے والے ان تینوں طبقات میں موجود ہیں۔ جاہل لوگ بھی کچھ غور و فکر کر رہے ہیں، کرتے ہیں، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی غور و فکر کر رہا ہے، کرتا ہے، اور اسی طرح علماء بھی۔ لیکن ہر ایک کی سوچ کا انداز الگ ہے۔ کچھ لوگ ایک انداز سے سوچتے ہیں، دوسرے لوگ دوسرے انداز سے سوچتے ہیں، تیسرے لوگ تیسرے انداز سے سوچتے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے ہندوستان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ بھی متفق نہیں ہے۔ عمل، کردار، طور و طریقہ، نہج، ان کے اندر بے شمار اختلافات ہونے کے ساتھ ساتھ آج مسلمانوں میں سوچ کے اعتبار سے بھی اتحاد موجود نہیں ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے، جاہل سے جاہل بھی سوچتا ہے اور اپنی سوچ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہی بالکل برحق ہے۔
اور اسے اپنے بارے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہوتا کہ میں جو سوچ رہا ہوں اس کے اندر کوئی خامی اور غلطی اور کوئی عیب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے طبقات کے لوگ ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری سوچ متفق نہ ہونے کی وجہ سے امت اسلامیہ کو کوئی ڈھپ نہیں مل رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فکر مندی کی بات ہے اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بے چینی کا بہت بڑا سبب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کس قدر حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے جو اس وقت نوعیت ہے اور صورتحال ہے انتہائی تشویشناک معلوم ہوتی ہے، لیکن اس تشویشناک ماحول میں سوچنے والے تو کچھ لوگ ہیں، لیکن نہ سوچنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن کو اپنے پیٹ کی فکر ہے، جن کو اپنی کمائی کی فکر ہے، جن کو اپنی شادیوں میں خوب پیسہ اڑانے کی فکر ہے، اور ان کو اس بات کا بہت بڑا فکر ہے کہ میں دنیا میں بس اچھا جیتا رہوں، میرا پڑوسی کیا ہے، میرے رشتہ دار کا کیا حال ہے، میرے ساتھی کیسا جی رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر کیا صورتحال ہے، ان ساری چیزوں سے وہ بے خبر بھی ہے اور بے خبر رہنا بھی چاہتا ہے۔ اگر اس کے سامنے اتفاقی صورتحال کسی کی پیش بھی آ جائے تو اسے کوئی درد نہیں ہوتا، اسے کوئی فکر نہیں پیدا ہوتی، بلکہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میرے سامنے نہ آتی تو اچھا تھا۔ یہ اس وقت کی صورتحال، یعنی ہر آدمی کو اس بات کا فکر ہے کہ بس میں اچھا جیتا رہوں، میں اچھا کھاتا رہوں، میں اچھی بلڈنگ بناتا رہوں، میں آرام اور ٹھاٹھ کی زندگی گزارتا رہوں، جو کچھ اچھائی ملے وہ مجھ کو مل جائے، باقی دوسروں کے حصے میں کچھ آئے کہ نہ آئے، اور نہ آئے تو ان کے حق میں وہ کوئی غور و فکر کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ اور اس سے بھی آگے صورتحال یہ ہے کہ آپس میں رنجشیں ہیں اور آپس کے اندر بڑے اختلافات ہیں، نزاعات ہیں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، تعلق داروں میں، اور ہر ملنے جلنے والے کے درمیان کوئی آدمی کسی سے متفق نظر ہی نہیں آتا، اور جو اختلافی نقطہ نظر، یا یوں کہیے کہ جو نقطہ اختلاف ہوتا ہے اس نقطہ اختلاف کو پھیلانے کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ ہر آدمی دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ اگلنے کی کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں اس کو بدنام کر دوں، میں اس کو لوگوں کے درمیان میں ذلیل کر دوں، جو میرا اختلاف ہے اس اختلاف کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کر اس کو بدنام کر کے رکھ دوں۔ یہ ایک صورتحال ہے۔ رشتہ داریوں میں یہی صورتحال، دوست احباب میں یہی صورتحال، اور پڑوسیوں میں یہی صورتحال۔ اسی طرح یہ دیکھا جاتا ہے جو طبقات ہیں، جیسے تاجروں کا طبقہ، اس طبقے میں بھی یہی صورتحال ہے، ڈاکٹروں کا طبقہ، وہاں بھی آپ دیکھیے یہی صورتحال۔ ہر طبقے میں ایک دوسرے کو گرانے کی فکر، اتحاد کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جب ایک طرف غیر لوگوں کی جانب سے اس قدر صورتحال کو بگاڑ دیا گیا اور دوسری طرف خود امت مسلمہ کے افراد اس طریقے پر آپس کے اندر اختلاف اور انتشار اور نزاع کا ایک سلسلہ جاری کر دیے ہوں، وہاں سوچا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں امت مسلمہ کے پنپنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، بہت زیادہ خطرات درپیش معلوم ہوتے ہیں، اس قدر خطرات کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہہ رہا تھا سوچ وچار کرنے والے تو کچھ لوگ ہیں، لیکن عام طور پر جو ہمارے لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ کھانے میں، پینے میں، اپنی دنیا کے بنانے میں اور مال کو حاصل کرنے میں اور اس کو اڑانے میں
اور اپنی راحتوں میں رہنے میں اور اسی طرح مختلف دنیا کے جو کام کرتے رہنے میں، بس اسی کے اندر وہ اپنا ذوق رکھتے ہیں، اپنا شوق رکھتے ہیں اور اسی سلسلے میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو اس بات کی طرف توجہ قطعاً نہیں ہے اور کسی طور پر بھی نہیں کہ وہ یہ سوچ لیتے کہ امت مسلمہ کا کیا ہوگا۔ میں کھا رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، میں جما رہا ہوں، میں اڑا رہا ہوں، میں تباہ کر رہا ہوں، مال و دولت کو بے تحاشا الٹا سیدھا گنوا رہا ہوں، لیکن کیا میرے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں رکھی ہے؟ اور کوئی ذمہ داری میرے اوپر انسانیت کے ناطے نہیں آتی ہے؟ اور کوئی ذمہ داری میرے اوپر ایک مسلمان ہونے کے ناطے نہیں آتی ہے؟ یہ بات کبھی وہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جب امت مسلمہ کا یہ حال ہو تو بھائیو بہت ہی خطرات، بہت ہی زیادہ انتہائی درجے کے خطرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں نے اس وقت آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے اور فرمانے کے بعد اخیر میں کہا ہے اولئک ھم المفلحون، جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں وہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج جو امت مسلمہ کی رسوائی اور پسپائی ہے اور اس کو ذلت اور خواری کے بہت بڑے غار میں اترتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اور چاروں طرف سے ایسا لگتا ہے کہ ایک باڑ اس کے خلاف باندھی گئی، ابھرنا مشکل ہے، نکلنا مشکل ہے۔ یہ صورتحال جو بنتی جا رہی ہے، اس صورتحال میں اس کے اوپر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری جو لوگ پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ دراصل کامیاب ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آیت میں جو کہا گیا اس کا یہ ہے خلاصہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک مستقل طور پر ایک طبقہ ہونا چاہیے۔ وہ طبقہ 3 کام کرے گا۔ وہ 3 کام کرنے والے لوگ اور اپنے لوگوں میں اس جماعت کو کھڑا کر کر ان سے کام لینے والے لوگ، یہی دراصل کامیاب لوگ ہیں۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، اور تیسرا کام ان کا ہے نہی عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ آپ کہیں گے کہ موجودہ حالات میں اور موجودہ سیاسی اور دیگر اعتبارات سے ہندوستان کی جو صورتحال ہے اس کے اندر اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ یہی بات ہے جو اس وقت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم اس ہندوستان کے اندر بہت طویل زمانے سے رہتے ہیں۔ یہاں کے مسلمان آج کے نہیں ہیں، یہاں ان کو 100 برس نہیں ہزاروں برس ہو گئے ہیں۔ یہاں دین اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری ہی بعد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی میں
ہندوستان کے بعض حصوں میں اسلام آ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تابعین و تبع تابعین کے دور میں یہ بات اور زیادہ آگے بڑھی اور ہندوستان کے اندر اسلام داخل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد سے پھلنا پھولنا شروع ہوا، اور جو لوگ آئے تھے وہ آنے والے لوگ یہی کام لے کر آئے تھے جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا، یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر، لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دینا، اچھائی کی تعلیم دینا، بری باتوں سے روکنا۔ وہ لوگ آنے والے یہی کام کو لے کر یہاں پر پہنچے تھے، وہ تاجر نہیں بن کے آئے تھے، وہ یہاں سے مال لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں وہ کمائی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں عیش اور آرام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ان کا یہاں داخلہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس ملک میں ہم جائیں گے اور وہاں اپنی بلڈنگیں بنائیں گے، وہاں اپنی بڑی بڑی تجارتیں قائم کریں گے، اور ہم وہاں پر یہ اور یہ کرنے کے بعد اپنی حکومت بنا لیں گے، اپنی طاقت بنا لیں گے، اپنے لیے یہ چیزیں فراہم کر لیں گے، اسباب راحت اختیار کر لیں گے، یہاں کے مال اور دولت سے خوب نفع اٹھائیں گے۔ یہ مقصد لے کر وہ لوگ نہیں آئے تھے، جو لوگ یہاں پر آئے تھے وہ اسی کو مقصد بنا کر آئے تھے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ انہوں نے کہا اللہ کا دین ہے، اس کو ہمیں یہاں پیش کرنا ہے۔ یہاں پر مال والے تو ہوں گے، یہاں دولت والے تو ہوں گے، یہاں زمین والے تو ہوں گے، یہاں بہت بڑی بڑی بلڈنگیں والے تو ہوں گے، یہاں بہت بڑی تجارت والے ہوں گے، بہت زیادہ کمائی کرنے والے ہوں گے، اور بڑے بڑے حکمران بھی یہاں پر ہوں گے، بہت بڑے بڑے جو ہے بادشاہ یہاں پر ہوں گے، لیکن ہمیں ان کی حکومت سے یا ان کے مال سے یا ان کی تجارت سے یا ان کے مختلف دنیا کے اسباب سے ان چیزوں سے کچھ نہیں لینا ہے، ان کو لینے کے لیے نہیں بلکہ ہم دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دینے کا مزاج تھا، لینے کا مزاج نہیں تھا۔ وہ یہاں سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں کے لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ آنے والے لوگ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کی نگاہ میں یہ زمین ہو، یہ آسمان ہو، یہ دنیا کی چیزیں ہو، یہ مال اور جائیداد ہو، یہ سونا اور چاندی ہو، یہاں کے ہیرے و جواہرات ہو، اور سب کچھ یہ ان کی نگاہ میں ایک معمولی ذرے کے برابر بھی نہیں تھا۔ وہ ان سونا اور چاندی کی چیزوں کو حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے۔ ان میں وہ لوگ تھے جو دنیا کو حقیر و ذلیل اور اپنے پیروں کی دھول کے برابر سمجھنے والے۔ انہی کی آل و اولاد میں تو ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور و معروف بزرگ، بہت بڑے صوفی اور اللہ والے گزرے ہیں، اور ان کی ولایت پر تقریباً دنیا کے سبھی طبقات کو اتفاق۔ ان کے ہاں بہت بڑا لنگر چلتا تھا، اور روزانہ 1000 آدمی ان کے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور یہ بات لوگوں کے اندر بڑی شہرت رکھتی تھی۔ اس زمانے کے بادشاہ نے حضرت کو ایک خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے یہاں لنگر چلتا ہے، اور اس لنگر میں 1000 آدمی روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری حکومت کا ایک حصہ، ایک زمین کا حصہ آپ کی خانقاہ کے لیے رکھ دو، اور اس کی آمدنی سے آپ ان لوگوں کی امداد اور ان لوگوں کی خدمت کیا کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بادشاہ کا خط پڑھا، جس نے یہ مضمون لکھ کے بھیجا تھا، حضرت نے اس کی پشت کے اوپر جواب لکھوایا۔ جواب یہ لکھوایا کہ اگر تیری اس بادشاہت کی، اس دولت کو، اس مال کو
میں قبول کر لوں تو پھر تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جیسا تیرا خط سیاہ ہے میرا دل بھی سیاہ ہو جائے. خط لکھتے ہیں تو سیاہی سے لکھتے ہیں، خط سیاہ ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر میں اس کو قبول کروں تو جیسا تیرا خط سیاہ ہے میرا دل بھی سیاہ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد میں یہ فرمایا جب سے اللہ نے نیم شب کی دولت عطا کر دی ہے نیم روز کی حکومت کی کوئی ہوس باقی نہیں. نیم شب کیا ہے؟ نیم شب کے معنی ہے آدھی رات. آدھی رات میں اٹھنا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا اور رونا اور پلانا. اس کے اندر جو مزہ اور جو لذت اور حلاوت اللہ نے مجھ کو عطا کی ہے یہ ایسی لذت اور حلاوت ہے کہ نیم روز، اس کی حکومت کا نام نیم روز تھا. انہوں نے کہا کہ جب سے نیم شب کی اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کر دی ہے نیم روز کی حکومت کی کوئی ہوس باقی نہیں. یہ تھے ہمارے اکابرین و اسلاف. انہی کے اکابر و اسلاف میں وہ لوگ تھے جو ہندوستان کو مفتوح کرنے کے لیے آئے تھے. یہاں پر ان کا داخلہ ہوا تھا. داخلہ ہوا اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرنے کے لیے. یہیں پر آئے تھے ایک زمانے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. وہ آئے تھے سندھ کے علاقے سے اور پھر وہاں سے لاہور پہنچے تھے. لاہور سے چلتے چلتے مختلف حصوں اور مختلف خطوں میں اوقات گزارتے ہوئے وہ پہنچے تھے اس مقام پر جہاں آج ان کا مزار ہے اجمیر میں. لاہور سے اجمیر تک آئے. لاہور سے اجمیر تک آتے آتے ان کے ہاتھ پر 90 پر 5 لاکھ آدمی مسلمان ہو گئے. یہ یہاں سے دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، حکومت لینے کے لیے نہیں آئے، یہاں لوگوں کو دینے کے لیے آئے، اللہ کا دین دینے کے لیے اور دین اسلام کے حقائق سے روشناس کرانے کے لیے. یہ تھا ماضی کا وہ دور جب ہندوستان کے اندر اسلام داخل ہوا اور وقتاً فوقتاً یہاں اس دین کو پیش کرنے کی فکریں کی گئی. اور جب دین کو اس طریقے پر یہاں پیش کیا جانے لگا اور لوگوں نے یہاں اس کو دیکھا، پرکھا، جانچا، یہاں کے لوگوں نے قبول کرنا شروع کر ڈالا. اور ایک زمانہ وہ آیا کہ ہندوستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا اور ہمارے آبا و اجداد جو یہیں کے باشندے تھے وہ دین اسلام کی حقیقتوں کو جان کر، اس کی خوبیوں کو سمجھ کر، اس کے اندر کی نیکیوں اور اچھائیوں کو دیکھ کر دین اسلام قبول کرتے چلے گئے. یہ صورتحال تھی ہندوستان کی جبکہ یہاں کوئی نام و نشان اسلام کا نہیں تھا. اور جب اسلام آیا تو اسلام اس طریقے پر پھیلا. اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، یہاں لوگوں کو بہکا کر اسلام نہیں پھیلایا گیا. یہاں اسلام پھیلا اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، اسلامی حقائق کی جو ہے نقاب کشائی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اس کے حقائق اور اس کے معانی کو واضح کیا گیا. اپنے اخلاق سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنی معاشرت سے بھی، اپنی تہذیب سے بھی اور علمی بہت سارے جو ہے حقائق کو کھولتے ہوئے یہاں پر یہ سب کچھ کارنامے انجام دیے گئے. نتیجہ ہوا کہ جوک در جوک اسلام کے اندر آنے والے لوگ اسلام کے اندر آتے چلے گئے. یہ ہے ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ. لیکن بھائیوں، جس وقت یہ کام ہو رہا تھا اس وقت میں مسلمانوں نے جو اخلاق و کردار، جو اپنا تشخص اور امتیاز اور اپنی تہذیب اور اپنا تمدن پیش کیا تھا، وہ ایسا بھاری بھرکم اور ایسا اعلیٰ و عرفہ اور اس قدر خوبصورت اور اس قدر
جو ہے زیب دینے والا کہ لوگ اس کو دیکھتے تھے تو اس کو قبول کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے. جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے قبول کیا، اور جن کی نصیب میں توفیق نہ تھی انہوں نے قبول تو نہ کیا، لیکن بہرحال ان کی زبانیں اور ان کا دل دین اسلام کی حقیقتوں اور دین اسلام کی سچائیوں، دین اسلام کی صداقتوں اور دین اسلام کی خوبیوں اور دین اسلام کے محاسن کو ماننے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے اسلام قبول کیا ہو کہ نہ کیا ہو، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے، یہ اسلام کا کردار ہے، یہ اسلام کے اندر جو ہے نیکیاں ہیں، یہ ان کو دکھائی دے رہا تھا. اور انہوں نے قبول کرنے والوں نے قبول کیا، قبول نہ کرنے والے دیکھتے رہے کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر ہے، کیسا حسین ہے، کیسا خوبصورت نقشہ ہے، یہ دیکھتے جا رہے. لیکن شدہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا تشخص خود ہی ختم کر ڈالا. جو زمانہ آگے بڑھتا رہا، اسلاف کے زمانے سے ہم دور ہوتے چلے گئے، اسی طریقے پر ہم لوگ اپنے امتیازات کو کھوتے رہے، اپنے تشخصات کو کھوتے رہے، دین اسلام کے محاسن سے ہم خود دور ہو گئے، اس کی خوبیوں سے ہم نے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر ڈالا. ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت سما گئی. ہم نے کہا دنیا چاہیے، دنیا حلال ملتی ہو تو کیا، حرام ملتی ہو تو کیا، سود سے ملتی ہو تو کیا، رشوت سے ملتی ہو تو کیا، کسی کو ڈبانے سے ملتی ہو تو کیا، کسی کو اجاڑنے سے ملتی ہو تو کیا، ہمیں تو چاہیے دولت. ہمیں چھوڑیے دین ملتا ہو تو ملے، نہ ملے تو نہ ملے، اور آخرت ملتی ہو تو ملے، نہ ملنا ہو تو نہ ملے، لیکن ہم کو تو دولت چاہیے، ہم کو تو مال چاہیے، ہم کو یہ اور یہ چیزیں چاہیے. دنیا کی محبت نے ہمارے قلوب کے اوپر ایسا اپنا سکہ جمایا کہ بے شمار لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا داری کی طرف مائل ہوتے چلے گئے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں کمزوری پیدا ہو گئی. ظاہر ہے کہ دین کی محبت کی جگہ دنیا کی محبت جب آ جاتی ہے تو وہاں نتیجہ بڑا خراب اور خطرناک نکلتا ہے. اس کا ایک حدیث پاک کے اندر تذکر آیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب ساری دنیا کی قومیں تم کو کھا جانے کے لیے اور تم کو ختم کر دینے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طریقے پر کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر لوگ کھانے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. جیسے کھانے کے دسترخوان پر ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے، آؤ بھائی کھا لو، تم بھی آ جاؤ، شریک ہو جاؤ، تم بھی تھوڑا سا اس کے اندر آ جاؤ، جیسے لوگوں کو دعوت کھانے کی دی جاتی ہے. اے مسلمانوں، تمہیں ختم کر دینے اور تم کو کھا جانے کے لیے اسی طرح ایک دوسرے کو دعوت دیتے جائے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملے استعمال فرمائے، حضرات صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. تعجب اس لیے ہوا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت بڑی نہیں تھی، لیکن قوت بہت بڑی اللہ نے ان کو دی تھی. تعداد میں کم لیکن قوت میں زیادہ، تعداد میں کم لیکن شوکت میں زیادہ، تعداد میں کم لیکن اس کے باوجود ساری دنیا پہ چھا جانے کے اعتبار سے وہ بے نظیر تھے. صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ساری قومیں ہم کو ختم کر دینے اور کھا جانے کے لیے کیسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا جس زمانے کی آپ یہ بات فرما رہے ہیں کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایسی ہوگی جیسے کہ سمندر کے اوپر کا جھاگ ہوتا ہے جس کو پھونکوں سے اڑایا جا سکتا ہے۔ تعداد بہت بڑی، یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی، لیکن اس کے باوجود قوت نہ ہوگی، اس میں طاقت نہ ہوگی، تمہارے میں شوکت نہ ہوگی، تمہاری بات چل نہ پائے گی، لوگ ایک پھونک سے تم کو اڑا دیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہمارے اندر یہ کمزوری کیوں آئے گی؟ اس کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت گھس جائے گی اور موت کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں فرمائی، اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و منظوم ہے۔ جہاں دنیا کی محبت آتی ہے وہاں پر ضرور یہ ہوتا ہے کہ آدمی موت سے خوف کھاتا ہے، موت سے گھبراتا ہے، موت کو برا سمجھتا ہے۔ اور جہاں دنیا کی محبت کے بجائے آخرت کی محبت ہوتی ہے، جنت کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، آخرت کی چیزوں کی محبت ہوتی ہے، دنیا کو وہ حقیر سمجھتا ہے، دنیا کو ذلیل سمجھتا ہے، دنیا کو ایک بے حقیقت چیز سمجھتا ہے، وہ آدمی آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور موت سے کبھی گھبراتا نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ موت آئے گی تو مجھے آخرت ملے گی، موت آئے گی وہاں میں جنت میں جاؤں گا، اس لیے کہ دنیا تو چھوڑ کر جانے ہی کی چیز ہے۔ کوئی کل جا رہا ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی اب جا رہا ہے، کوئی تب جا رہا ہے، اس لیے وہ موت سے گھبرانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آ کر آخرت کو ترجیح دے کر آخرت میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس حدیث پاک کا جس کو حضرت ثوبان نے روایت کیا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں پر اپنا تسلط جما لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اندر سے آخرت کی محبت نکل گئی، دین کی محبت نکل گئی، اللہ کی محبت نکل گئی۔ اب ہر آدمی کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ دنیا ایسی بناؤ، دنیا ایسی بناؤ، یہ ڈگریاں حاصل کرو، یہ مناصب حاصل کرو، اتنا روپیہ اور پیسہ حاصل کرو اور یہ چیزوں کو حاصل کرو۔ ہر آدمی اسی کی فکر میں لگاؤ، اسے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کہ یہاں ملت کا کیا ہوگا، میں ملت کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میرے ایمان کو میں کیسے بچاؤں، میرے بچوں کے ایمان کو میں کیسے بچاؤں، میری ملت کے ایمان کو کیسے بچاؤں، میری ملت کے تحفظ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میرے مال کے ساتھ، میری جائیدادوں کے ساتھ، میری جان کے ساتھ، میرے اوقات کے ساتھ میں کیا قربانی اس کے لیے دے سکتا ہوں، اس کا کوئی تصور دور دور تک نہیں ہے۔ بس صبح سے لے کر شام تک بازو مرنے والے مر رہے ہیں اور ادھر اور ادھر حالات پیش آ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر جھوٹ تک نہیں رینگتی کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ ہوا تو کیا ہوگا، میری ملت کے افراد کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی اس کو رتی برابر جنبش نہیں ہوتی۔ یعنی دنیا نے اتنا تسلط جما لیا، اتنا تسلط جما لیا کہ اس کو اس بات کی فکر کے لیے وقت نہیں ہے کہ میں اپنے مستقبل کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، اپنے دین اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور اپنے بچوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے اور اپنی ملت کے واسطے کیا کر سکتا ہو، اس بات کے لیے سوچنے بھی وقت نہیں۔ یہ ہے اس وقت ہماری اور آپ کی صورتحال۔ کچھ بندے سوچ رہے ہیں، لیکن ان سوچوں کو اس لیے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی امت کے عام لوگ
اس کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں، اس کی ماننے کو تیار نہیں، اس کے بارے میں کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ کتنی تحریکیں اٹھتی ہیں اور کتنے انجمنیں تیار ہوتی ہیں، اور یہ تحریکیں اور انجمنیں بننے کے بعد بس موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، اس لیے کہ کوئی اس کو جواب دینے اور اسے ریسپانس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائیو، اگر امت کی یہ صورتحال ہوگی تو اس کے پنپنے کی بظاہر کوئی وجہ نہیں، اس کے حالات کے درست ہونے کی بظاہر کوئی وجہ نہیں۔ جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہیں رہتے ہیں، ان کی کمائیوں کے اعتبار سے ہو اور پھر اس کے بعد اس کے خرچ کے اعتبار سے ہو، جو شادیوں کا حال اس وقت میں ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، اسی طرح دنیا داری میں ہمارے کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، مرنے والے مر رہے ہیں، ہمارے ہی میں سے مر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی موت نہیں یاد آ رہی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ چھوٹے چھوٹے عنوانات پر قتل کر دیے جا رہے ہیں۔ سیاست جو اس وقت ہے ہندوستان کی، اور اس کے اندر کیا کیا گل کھلائے جا رہے، یہ سب ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو سوچنے کی فرصت نہیں ہے۔ ارے یو پی میں ایسا ہوا، گجرات میں ایسا ہوا، فلاں جگہ پر ایسا ہوا، تذکرہ ہے، تبصرہ ہے، اور اس کے اوپر کچھ باتیں کہی جا رہی ہے، روزانہ ٹی ویاں دیکھی جا رہی ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کر پھر اسی طرح اٹھ کے چلا جا رہا ہے جیسے کل تھا۔ ٹی وی دیکھنے سے پہلے بھی وہی حال، ٹی وی دیکھنے کے بعد بھی وہی حال، اخبار پڑھنے سے پہلے بھی وہی حال، اخبار پڑھنے کے بعد بھی وہی حال، حادثہ پیش آنے سے پہلے بھی وہی حال، حادثہ پیش آنے کے بعد بھی وہی حال۔ اب ذرا سوچو کہ اس امت کے پنپنے کا سوال کیا ہے؟ بہت بڑی عجیب و غریب یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو جب تک ہم خود ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغیر بانفسہم، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل ڈالتے۔ وہ بدلیں گے، حالات بدلیں گے، یہ اچھے ہوں گے حالات اچھے ہوں گے، یہ برے ہوں گے تو حالات برے ہوں گے۔ اگر ہم برے رہے اللہ اچھے حالات نہیں لائیں گے، اور اگر ہم اچھے رہے اللہ برے حالات بھی نہیں لائے گا۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ جب اللہ بدلتے ہیں حالت، اچھی حالت کو بری سے یا بری حالت کو اچھی سے، اللہ کا قانون یہ ہے، وہ اعلان کر رہے ہیں میں تمہارے بدلنے سے بدلتا ہوں، از خود نہیں بدلتا۔ تم اچھے سے برے ہوئے تو میں حالات برے لاؤں گا، اور اگر تم برے تھے اور اچھے ہو گئے تو میں حالات تمہارے اچھے کر دوں گا۔ یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، اور اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنت میں کوئی تحویل اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے۔ اب مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جب یہ صورتحال ہے، پہلے تو ایسا تھا یہاں اسلام نہ تھا، لوگ ہمارے آئے اسلاف اور بزرگان، اور انہوں نے دین اسلام کو پیش کیا۔ یہاں پر وہ لوگ جو یہاں کے بسنے والے تھے، یہاں کے باشندے تھے، یہاں کفر میں مبتلا تھے، یہاں شرک کیا کرتے تھے، انہی لوگوں نے اسلام کی سچائیوں
اور اسلام کی حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے بعد اور اس کے حقائق و معارف سے آگاہی کے بعد اس اسلام کو قبول کیا اور جوق در جوق قبول کرتے چلے گئے. آج جو ہم لوگ یہاں موجود ہیں وہ انہی لوگوں کے توسط سے پیدا ہو کر یہاں پہنچے ہوئے ہیں. لیکن اب جو صورتحال میں تبدیلی آئی وہ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ ہم بدل گئے، زمانہ گزرتا رہا، لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اسلام کی حقیقتوں کو چھوڑنے بیٹھ گئے. چہرے بدل گئے، دماغ بدل گئے، انداز بدل گیا، اپنا تشخص ختم کر دیا. اب ہمارے پاس اپنا کوئی تشخص نہیں. اب اگر مسلمانوں کا کوئی تشخص ایسا ہے کہ غیر قوم دیکھ کر یہ سمجھتی ہو کہ یہ مسلمان ہوا کرتا ہے، یا یہ کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی علامت کیا ہے. مجھے بات یاد آ رہی ہے حضرت مولانا مفکر اسلام ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کی، جو عالم اسلام کی ایک بہت ہی عظیم ہستی گزرے. انہوں نے ایک جگہ پر بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں نے اپنا جو تشخص قائم کر لیا ہے اس سے غیر قوم ہمیں جس انداز سے دیکھتی اور سمجھتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ مسلمان کس کو سمجھتے ہیں، کوئی مسلمانی کی علامت بتاؤ. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کہتے ہیں مجھے بڑا تجربہ ہوا ہے، میں لوگوں سے ملا ہوں، ان کے حالات کو میں نے دیکھا ہے، ان کے دماغوں کو میں نے پڑھا ہے، ان کی زبانوں سے میں نے سنا ہے. جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان آپ کسے سمجھتے ہیں، مسلمان کی علامت کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں مسلمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ گوشت کھاتا ہے، اور گوشت میں بھی گائے کا ذکر کریں گے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو گائے کھاتا ہے. مسلمان کی تعریف وہ نہیں کرتے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، مسلمان حج کیا کرتا ہے، مسلمان بڑا ہمدرد ہوا کرتا ہے، مسلمان بڑا غمخوار ہوا کرتا ہے، مسلمان کے اخلاق ایسے اونچے ہوا کرتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب یہ ہوتی ہے، مسلمانوں کا تشخص یہ ہوتا ہے، مسلمان کا امتیاز ایسا ہوتا ہے. اگر امتیاز مسلمانوں کا ان کے دل میں دماغ میں کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمان گوشت کھاتا ہے اور خاص طور پر گائے کھاتا ہے. حضرت نے کہا یہ علامت ان کے ذہنوں میں ہم نے یہ بٹھا دی ہے. حالانکہ سب مسلمان گوشت کھاتے بھی نہیں، بہت سے مسلمان ہم میں وہ ہیں جو گائے کا گوشت ہی نہیں کھاتے. ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ان کے گھر میں کبھی گائے کا گوشت پکتا ہی نہیں. اگر گائے کا گوشت کسی گھر میں پکا ہو تو وہاں دعوت میں بھی نہیں جاتے وہ لوگ. ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے. لیکن ہمارے انداز فکر نے، ہمارے انداز زندگی نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو گوشت کھاتا ہے، خاص طور پر گائے کھانے والا. دوسرا امتیاز جو غیروں کے ذہنوں میں ہمارا بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان خود چاہے غلط کتنا بھی کرے، لیکن اگر اسلام کے خلاف غیر مسلم کچھ کر دے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا. سمجھ رہے نا آپ؟ مسلمان خود غلط کرے گا، اسلام کے خلاف چلے گا، لیکن اگر کوئی غیر مسلم جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اس کا مذہب الگ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ غلط ایسی بات کہہ دے اسلام کے خلاف، تو پھر تو بڑا ہنگامہ اور شور مسلمان کرتا ہے. اس کی بین مثال یہ ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی مسجدیں ہیں، مسلمان آس پاس میں بہت شور کرتے ہیں، شرابہ کرتے ہیں، اور بازو رہنے والے گھر بار والے بینڈ باجا بھی بجاتے رہتے ہیں، ٹی ویاں بھی چلتی رہتی ہیں،
اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں بازو گھر اس طرح کے ہیں کہ اگر وہاں بینڈ بجے گی اور وہاں پر جو ہے ٹی وی چلے تو وہاں کی آواز مسجد کے اندر نمازیوں کو اچھی طرح آتی رہتی ہے، لیکن اسے آپ جا کر بولو کہ بھئی یہاں نماز ہوتی ہے، یہاں مسجد ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ یہاں پر ٹی وی چلا کر اس کی آواز پہنچاؤ، تو وہ کہے گا کہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ اور وہ ہزاروں تعویلیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم بینڈ بجاتا چلے جائے گا تو ہنگامہ مچا دے گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ غیر مسلم کو ہم پابند بنا رہے لیکن خود پابند نہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ بھئی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ بینڈ ہم بجائیں تو غلط، وہ خود بجا سکتا ہے۔ ہم اگر جو ہے مسجد کے پاس کچھ غلط کر دے بہت غلط، لیکن مسلمان مسجد کو اکھاڑ کے بھی پھینک دے تو جائز۔ کتنے مسلمان ہیں مسجدوں کو برباد کر رہے ہیں، مسجدوں کے حالات ایسے، بعض جگہ پر لڑائیاں ہیں، بہت جگہ جھگڑے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر جھگڑے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے گالم گلوچ ہو رہی ہے اور کیسز چل رہے تو اس کے اندر، اور بعض جگہ پر میٹنگیں ہو رہی ہیں تو میٹنگوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے۔ بعض جگہ پر مسجدوں میں سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جب ووٹنگ کا مسئلہ آتا ہے مسجدوں میں تو وہاں پر کیا کیا نہیں ہوتا، جو کچھ نہیں ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پارٹیاں بن جاتی ہے، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، وہ بھی جو ہے خدمت اسلام کے لیے آ رہا ہے، اسی کا دعویٰ اس کو بھی ہے اور اسی کا دعویٰ اس کو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو گرانے کی فکر ہو رہی ہے۔ جو سیاسی اکھاڑوں میں ہوتا ہے وہی سب کچھ ہماری مسجدوں کے اندر چلا کرتا ہے۔ آپ بتاؤ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے لوگ؟ دوسری پارٹی کو بدنام کرتے، دوسری پارٹی پر الزام دھرتے اور ان کی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں، یہاں سے وہاں تک ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ بعض وقت تو خود مسجدوں کے اندر بیٹھ کر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے جائز، لیکن ایک غیر مسلم بینڈ بجاتا چلا جائے گا تو ہم کو بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ آتا ہے اور اس کے لیے ہم مارنے اور مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری علامت جو مسلمانوں کی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے، یہ ہم نے اپنے طور سے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا، لیکن ہم نے کبھی کیا بھائیوں اس بات کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام کی صحیح صورتحال ان کو بتاتے، صحیح صورتحال سے ان کو واقف کرتے اور ان کو یہ بتاتے اسلام میں یہ ہے، اور یہ بتانے کے لیے صرف زبانی بتانا کافی نہیں ہے بلکہ عملی طور پر بتانا ضروری ہے۔ ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارا اخلاق ایسا ہو، ہمارا طرز و انداز ایسا ہو، ہم ان کے ساتھ یوں پیش آنے والے ہو۔ اس طریقے پر اگر جو ہے ہم یہاں پر زندگی کر کر کے دین اسلام کے حقائق اور دین اسلام کے معارف سے ان لوگوں کو آگاہی دیتے تو شاید اس صورتحال سے ہم نہ گزرتے جس صورتحال سے آج ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ چہار طرف اس طرح کی بات ذہنوں کے اندر بٹھانے والوں نے بٹھا دی اور اس میں ہمارا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ میڈیا کا حصہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں دشمنوں کا حصہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس کے اندر متعصبین کا حصہ ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، اسی طریقے پر اس میں کچھ سیاسی پارٹیوں اور سیاسی تنظیموں کا حصہ ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن بھائیوں یہ سب کچھ اپنی جگہ پر اس لیے کہ وہ غیر ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے بھی تو ان کا ساتھ دے دیا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی تہذیب سے، اپنے تشخصات کو کھو کھو کر، اپنے امتیازات کو برباد کر کر کے ہم نے بتا دیا ہاں میڈیا والے جو مسلمانوں کی تصویر بیان کرتے وہ سچ ہے۔ ہم نے خود اپنے عمل سے ان کو بتا دیا کہ ان متعصب تنظیموں اور اسلام دشمن تنظیموں نے جو مسلمانوں کا حلیہ پیش کیا ہے وہ بالکل پر حق ہے۔ ہاں ہم ایسے ہی ہیں، ہم لڑنے والے،
ہم جھگڑنے والے ہیں، ہماری زبان اچھی نہیں ہو سکتی، ہماری زبان پر اللہ اللہ نہیں ہوگا، ہماری زبانوں پر گالی ہوگی، ہماری زبانوں پر ماں باپ کی گالی ہوگی، ہمارا بچہ گالی دیتا پھرے گا، ہر جگہ پر گلی کوچوں میں ہمارے بچے گالی دیتے پھرتے ہوئے ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو اللہ یاد نہیں، ان کو رسول یاد نہیں، ان کو مسجد یاد نہیں، ان کو نماز یاد نہیں، ان کو دین کی کوئی بات یاد نہیں۔ راتوں میں چلے جاؤ آپ کے شہر بنگلور کے مختلف حصوں اور خطوں کے اندر جہاں پر مسلمان نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد جس کی کوئی انتہا نہیں بیان کی جا سکتی، وہ گلی کوچوں کے اندر پھرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہوٹلوں میں آپ کو نظر آئے، گالم گلوچ کرتے ہوئے نظر آئے، فتنہ فساد کرتے ہوئے نظر آئے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن وہیں پر آپ غیروں کو دیکھ لیجئے، وہ آپ کو باہر نظر نہیں آتے۔ یہ ہمارے نوجوان نظر آتے ہیں، ہمارے بچے نظر آتے ہیں، ان لوگوں کے نظر نہیں آتے۔ یہ سب کچھ میڈیا کو بھی دکھتا ہے، یہ تنظیموں کو دکھتا ہے، یہ متعصبین کی نگاہوں میں آتا ہے، یہ اسلام دشمن نگاہیں ان کو کیچ کر رہی ہے اور برابر ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ لینے کے بعد ظاہر بات ہے وہ جو تصویر ہماری پیش کریں گے وہی تصویر لوگوں کے سامنے آئے گی، اور ان چیزوں کو پیش کر کے ہم نے گویا ان کی تائید کر دی کہ ہاں ہاں تم بہت سچ کہتے ہو، ہماری یہی تصویر ہے۔ بھائیو، ہماری تصویر تو یہ نہیں تھی، ہماری تصویر تو یہ تھی کہ دن میں ہوتے تھے روب و جلال والے۔ صحابہ کے بارے میں ایک جملہ آیا ہے، بعض حضرات نے، بعض اکابر نے یہ جملہ استعمال فرمایا، کیا؟ فرسان بالنہار رہبان باللیل۔ دن میں تو فرسان تھے، فرسان کے معنی ہیں بہادر لوگ، کام کاج میں لگے، مستقل طور پر اپنی ڈیوٹیاں سنبھالے ہوئے ہیں، اسلام کو پیش کرنے کے لیے محنت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ موقع جہاد آیا تو جہاد میں لگے ہوئے ہیں، موقع تبلیغ آیا تو تبلیغ و دعوت میں لگے ہوئے ہیں، موقع آیا درس کا، تدریس کا، تعلیم کا، تعلم کا، ہر شعبے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی بیکار نظر نہیں آتا، کوئی نوجوان بیکار نظر نہیں آتا، کوئی لڑکا بیکار نظر نہیں آتا، کوئی گھومتا پھرتا غپ شپ کرتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی باہر بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی گلی کوچوں میں یوں ہی بیٹھتا ہوا پھرتا نظر نہیں آتا۔ یہ ایسا ماحول تھا، فرسان بالنہار، اور جب رات ہوتی تھی تو وہی لوگ کیا ہوتے تھے؟ کہتے ہیں رہبان باللیل، وہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں، سجدے پر سجدے کر رہے ہیں، رکوع پر رکوع کرتے جا رہے ہیں، ذکر تلاوت کی دنیا کو آباد کیے ہوئے ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ رات کا یہ منظر اور دن کا یہ منظر۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد دن کے اندر اجالے میں بھی بیکار پھر رہی، ان کو غپ شپ کرنے وقت ہے۔ کیا اللہ نے آپ کو یہ وقت اپنے دین کے لیے نہیں دیا تھا؟ دین سیکھنے کے لیے نہ دیا تھا؟ دین کو سکھانے کے لیے نہ دیا تھا؟ اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے نہ دیا تھا؟ اپنے اخلاق بنانے کے لیے نہ دیا تھا؟ اپنے اخلاق کو سدھار کر لوگوں کے سامنے بہترین انسان بن کے دکھانے کے لیے نہ دیا تھا؟ یہ تصویر ہم کو نظر آ رہی ہے بھائیو، ان لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا جو آپ کی مسجدوں میں ہوتا ہے، ان کو وہ نظر نہیں آتا جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ان کو وہ نظر آتا ہے جو باہر کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد لوگ جو تصویر ہماری بنائیں گے وہی بنائیں گے، اور یہ سمجھے گے یہ مسجد ہی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، گھوم رہے ہیں، آغا گردی کر رہے ہیں، اور کسی کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، بس سٹاپ میں کھڑے ہوئے ہیں، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اور ان میں شرابی بھی ہے، ان میں کبابی بھی ہے، ان کے اندر زناکار بھی ہے، ان کے اندر فحاش بھی ہے، ان کے اندر عریان لوگ بھی ہے، ان کے اندر بدکار بھی ہے، ان کے اندر فاسق و فاجر بھی ہے، ان کے اندر چور و ڈاکو بھی ہے۔ یہی صورتحال مسلمانوں کی ہے۔ بھائیو بتاؤ، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہو، اگر امت مسلمہ کی یہ تصویر لوگوں کے سامنے جائے گی تو اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت پر ان کو کیسے یقین آئے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم لوگ بڑے غافل ہیں،
ہم لوگوں نے ان صورتحال کو چینج کرنے میں کوئی رول ادا نہیں کیا ہے۔ بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں بالکل بے خبر، ان کا بچہ گھوم رہا ہے، ان کا بچہ پھر رہا ہے، ان کا بچہ الٹا سیدھا کرتا پھر رہا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح چلتی رہے دنیا کی گاڑی۔ اگر یہ صورتحال ہو تو بھائیو اللہ کی رحمت سے امید کرنا یہ بہت ہی دشوار بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا اصول و ضابطہ ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی سی فکر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اسی فکر کے واسطے یہ بات عرض کی گئی، اور مزید اس کا حصہ اس آیت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کم از کم اگلے مراحل کے اندر اپنے اندر کیا تبدیلیاں لانا چاہیے اور ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے اس معاشرے میں، ہندوستان کے ان حالات کے تناظر میں ہمیں کن اخلاق اور کردار اور انداز کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے، اس کو پیش کرنے کے لیے میں نے اس آیت کا سہارا لیا تھا جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت کی روشنی میں دیگر امور پر تبصرہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔